الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسمع لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ہم سب لوگوں پر احسان کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا کہ اس نے آج ہم سب لوگوں کو اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی اور اپنی اور اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا فرمائیں بارگاہ خداوندی میں کہ اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو مجھے حق بات کہنے اور آپ لوگوں کو حق بات سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طریقے سے آقا علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے اس طریقے پر ہم سب لوگوں کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جنات ہیں، اگر سب لوگ مل کر کے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرے تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ ہم اتنی مقدس نبی کی امت ہے، اتنے پیارے نبی کی امت ہے کہ جس نبی کے قدم مبارک کو جبریل امین نے بوسہ دیا، 70,000 فرشتوں نے بوسہ دیا، جس پیارے نبی کے قدم مبارک عرش معلی تک گئے، جس نبی کے قدم مبارک اگر زمین پر پڑ جائیں، نحوست والی جگہ پر پڑ جائے، بیماری والی جگہ پر پڑ جائے تو اللہ اس زمین کی شان کو بھی بدل دیتا ہے، اس زمین کے نام کو بھی بدل دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم ایسے نبی کی امت ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اس پیارے نبی کے پیارے چہرے کو دیکھا، پیارے نبی کے پیارے اخلاق کو دیکھا، پیارے نبی کے پیارے کردار کو دیکھا، پیارے نبی کے پیارے طریقے کو دیکھا تو میرے محترم بزرگوں دوستوں وہ فدا ہو گئے۔
فدا یوں ہوئے کہ آقا علیہ السلام اگر حکم فرما دیں تو انگلی سے اشارہ کر دیں تو اپنی گردن بھی پیش کر دیتے تھے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم ایسے مبارک اور ایسے پیارے نبی کی امت ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ و نوالہ نے یہ ساری کائنات کا نظام سجایا، بنایا، پیدا فرمایا۔ اگر اللہ کو اپنے پیارے حبیب ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو اللہ پاک اس کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب ایسے نبی کی امت ہے کہ جن کے صدقے میں یہ ساری کائنات وجود میں آئی، جن کے صدقے میں اللہ نے اس روئے زمین کے اوپر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اس کائنات کا، اس دنیا کا نظام سجایا، سنوارا، بنایا۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں اور اس نبی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، لوگ انہیں صادق اور امین کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا۔ صادق سچے کو کہتے ہیں، امین امانت دار کو کہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا کے اندر تشریف لائے کوئی نظام نہیں تھا، چاروں طرف ظلم پھیلے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد سارے اندھیرے چھٹ گئے۔ جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، کتنا پیارا چہرہ تھا کہ اس چہرے کو دیکھ کر کے بڑے سے بڑے مشرکین بھی فدا ہو جاتے تھے۔ کتنی میٹھی باتیں تھی کہ اگر ان کے کلام کو غیر مسلم سنتا، کفار و مشرکین سنتے تو فدا ہو جاتے، عاشق ہو جاتے۔ لوگ یوں کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، ان سے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ نجومی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بہت سارے واقعات پڑے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا تھی، انہوں نے سنا کہ مکے کے اندر کوئی جادوگر آیا ہے اور وہ ایسا جادوگر ہے کہ اس سے کوئی اگر بات کر لیتا یا اس کے پاس کوئی چلا جاتا تو وہ اس کا عاشق ہو جاتا، اس کے اوپر فدا ہو جاتا، اس کا دین قبول کر لیتا۔ وہ بڑھیا جب سنی اتنا تو وہ اپنے گھر چھوڑ کر کے دوسری جگہ ہجرت کرنے لگی، گھر کے اندر سے گٹھڑی اٹھڑی بادی اور لے کے نکل گئی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، راستے میں آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بڑی اماں کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں نے سنا ہے کہ مکے کے اندر کوئی جادوگر آیا ہے، مکے کے اندر کوئی نجومی آیا ہے، اس سے لوگ ملنے کے بعد وہ اپنے دھرم کو بھول جاتے ہیں، اس کے عاشق ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے میں ڈر کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اماں گٹھڑی کو میں لے کے چلوں، میں
میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو آگے تک۔ وہ بڑی اماں نے اجازت دی اور آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھنے کو اٹھا کر کے اپنے کندھے مبارک پر رکھتے ہیں اور لے کر کے چل دیتے ہیں۔ جب منزل مقصود پر پہنچتے ہیں تو وہ گٹھنے جب رکھتے ہیں تو اماں سے اجازت لیتے ہیں اور واپس آنے لگتے ہیں۔ تو بڑی اماں نے کہا بیٹا میں نے اتنا اچھا انسان میں نے نہیں دیکھا، اتنی محبت اور اتنا باخبردار انسان میں نے نہیں دیکھا، آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ اس نے کہا ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بڑی اماں آپ جس کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر جا رہی ہیں میں وہی ہوں، محمد میرا نام ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی اماں نے کہا کہ واقعی میں تم کوئی نجومی نہیں ہو، تم کوئی جادوگر نہیں ہو، تم تو بہت اچھے اخلاق والے انسان ہو، بہت بہترین انسان ہو، اے محمد مجھے کلمہ پڑھا دے۔ وہ بوڑھی اماں کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ لوگ ہم سے دوریاں اختیار کرنے لگے۔ اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہم بھی ہیں، ہمارے پاس بیٹھنے میں لوگ گریز کرتے ہیں، ہم سے معاملات کرنے کے لیے لوگ سوچتے ہیں۔ بڑی اماں نے کہا تیرا وہ چہرہ نہیں بیٹا جادوگر والا، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ آج کلمہ پڑھنے والے پریشان، کاروباری اعتبار سے پریشان، گھریلو اعتبار سے پریشان۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ بیمار انسان ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ بیماری کا علاج کہاں ہے، ڈاکٹر کے پاس ملے گا، ہم جب تک دوا نہیں لیں گے، انجیکشن نہیں لگوائیں گے، ہمارا بخار نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنے اندر کسی چیز کی کمی پائے، مثلا ہمارے اندر عبادت کی کمی ہے، ہمارے اندر معاملات میں کمی ہے، آقا علیہ السلام کے طریقے پر ہمارا معاملات نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزر رہی، ہمارے گھروں کے اندر جو زندگیاں ہیں، ہمارے بیوی بچوں کے جو طریقے آقا علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہے، ان کے گھرانوں کے طریقے پر نہیں ہے، تو ہم کو اس کے بارے کے اندر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، ہم کو اس کے بارے میں فکر کرنا چاہیے اور اس کو پتہ لگانا چاہیے کہ کہاں سے درست ہوگا، اس کا نیٹورک کہاں سے ملے گا صحیح کرنے کا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب تک کہ ہم عالموں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، عالموں کی صحبت ہم اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے گھروں کے معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ ان کا حل، ساری بیماریوں کا، ساری برائیوں کا حل مولانا کے پاس ملے گا، علماء اکرام کے پاس ملے گا، حفاظ اکرام کے پاس ملے گا، ہم کو مدارس کے اندر ملے گا، مکاتب کے اندر ملے گا، مساجد کے اندر ملے گا، ائمہ حضرات کے پاس ملے گا، اللہ کے ولیوں کے پاس ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم فرما دے تو اپنی گردن کو بھی کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، یہی کلمہ پڑھے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ پاک کا واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام فجر کی نماز پڑھائے اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سارے صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ فلاں جگہ پہ ایک یہودی رہتا ہے جو مجھے برا بھلا بھی کہتا ہے، جو مجھے گالیاں بھی دیتا ہے، اس کا سر کوئی اگر اس کے تن سے جدا کر دے تو جنت کی ضمانت میں اس کی دیتا ہوں۔ وہ بہت تکلیف پہنچاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، سارے صحابہ بیٹھے تھے، سب صحابہ کے اندر سناٹے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھا لے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی جان کو جاننے سمجھتے تھے، تلوار نکالتے تھے اور اس کی گردن کو الگ کر دیتے تھے۔ اتنا جذبہ تھا، اتنی محبت اور اتنا عشق تھا۔ آج ہمارے اندر کیسا عشق ہے کہ فجر کی اذان ہوتی ہے ہم بستر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے پیارے
یہودی ہے، وہ مجھے برا بھلا بھی کہتا ہے، وہ مجھے گالیاں بھی دیتا ہے، کوئی شخص ہے، کوئی صحابہ ہے کہ جو اس کی گردن کو لے کر کے آئے، اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دے، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سارے صحابہ چلے گئے۔ مسجد نبوی کے کونے کے اندر ایک صحابی بیٹھے ہیں، دونوں آنکھ سے نابینا ہیں، کم دکھائی دیتا ہے، معذور ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ اللہ پاک یہ کام مجھ سے لے لے، تیرے محبوب کو جو گالی دیتا ہے اس کا سر میرے ہاتھوں سے الگ کروا دے۔ میں جنگ احد کی لڑائی میں نہیں جا سکا، میں اس میں شریک نہیں ہو سکا، جنگ خندق کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزووں کے بارے میں اعلان فرمایا میں کسی میں شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ پاک یہ میری دعا قبول کر لے اور میرے ہاتھوں سے اس یہودی کا قتل کروا دے، تاکہ میں قیامت کے دن میدان حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، ان کے سامنے میں اپنے سینے کو چوڑا کر کے جاؤں، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہودی آپ کو گالی دیتا تھا، جو یہودی آپ کو برا بھلا کہتا تھا، آپ کے حکم کے مطابق میں نے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دعا فرمائے اور مسجد سے نکلے، گھر پہ گئے۔ گھر کے اندر جانے کے بعد تلاش رہے کوئی ایسی چیز ملے جس سے کام کرنا آسان ہو جائے۔ ایک چاقو ملتا ہے، خنجر ملتا ہے، لیتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ مدینے سے 3 میل کی دوری پر وہ یہودی رہتا تھا۔ اب یہ نکلے، راستہ نہیں معلوم، وہ کہاں رہتا یہ بھی نہیں معلوم۔ یہ صحابی شوق اور ذوق میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے کچھ دور گئے تو پوچھے بھائی فلاں یہودی کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہاں سے تو 3 میل کی دوری پر اس کا محل ہے، اس محل کے اندر رہتا ہے۔ پہنچتے شام ہو گئی، شام کے وقت اس کے گیٹ پر پہنچے تو وہاں پر دربان لگا ہوا جس کو ہم لوگ واچ مین بولتے ہیں، لیکن اللہ نے اس واچ مین کے دل کے اندر بھی یہ بات ڈال دی کہ بہت دور دراز سے آیا ہوا شخص لگتا ہے، بال جو ان کے بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ سفر کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی فلاں یہودی یہیں پر؟ بولے ہاں یہیں پہ رہتے۔ اس نے اجازت دے دی، اندر سارے لوگ بیٹھے تھے، یہ بھی جا کے بیٹھے اور باتیں کر رہے، باتیں کرتے کرتے پوچھ بھی رہے کہ وہ کہاں رہتے، کس جگہ پہ رہتے۔ کسی صاحب نے کہا کہ اوپر کے تہخانے میں وہ رہتے ہیں، وہاں پہ کوئی جاتا نہیں، رات کے وقت کو کچھ لوگوں کو لے کر کے جوا کھیلتے ہیں، رات کے وقت تہخانے میں بیٹھ کر کے جوا کھیلتے ہیں اور جوا کھیلتے کھیلتے اسی جگہ پہ سو جاتے ہیں۔ رات ہوتی ہے کیونکہ محل کے اندر راستہ بھی نہیں معلوم ان کو، سارے یہودی ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ جو یہودیوں کا سردار تھا وہ جوا کھیل رہا تھا، جوا کھیلنے کے بعد اسی جگہ پہ سو گیا۔ یہ رات گھوڑتے ہیں اور ڈھونڈتے تہخانہ کہاں ہے، کہیں سے گھٹ کی آواز آتی، سہم جاتے، کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ تہخانے کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، ان کو تو شوق تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میرا سینہ گرب سے چوڑا ہو جائے، میرے ہاتھوں سے یہودی جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، اس کا سر اس کے تن پر ہے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا اس کی تعمیل کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ آگے دیکھے کہ ناک بج رہی، کھراتے کی نیند لے رہا، یہ اپنے آستین سے خنجر کو نکالتے ہیں اور اس کے ٹٹوے پہ مار دیتے ہیں۔ ایک مارتے ہیں، آوازیں چیخ نکل جاتی ہے، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ ایک میں کام ہوا یا نہیں ہوا، پھر واپس کھینچتے دوسرا مارتے ہیں، پھر سوچتے ابھی ہو سکتا زندہ ہو، وہ بھی نکالتے تیسرا مارتے۔ ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا کام تمام ہو گیا، وہ نکلتے ہیں اور آتے ہیں، چاروں طرف دیواریں ہوتی ہیں محل کے،
اس دیوار کے اوپر چڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دیوار پھاند کے میں چلا جاؤں، دیوار پھاند کے میں چلا جاؤں، لیکن جب اس دیوار کے اوپر چڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ارے مرا ہوگا کہ نہیں مرا ہوگا، میں جب تک اپنے کان سے یہ سن نہ لوں کہ یہ یہودی کا انتقال ہو گیا یا مر گیا، اس وقت تک میں اس دیوار سے نیچے نہیں کودوں گا۔ صبح ہو گئی، اس وقت جو اعلان فرماتے تھے اس کو عربی میں نائی کہا جاتا ہے، صبح میں محل کے اوپر کھڑا ہو کر کے اعلان کر رہا کہ او یہودیو، تمہارے سردار کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اس دیوار سے کودے، اور جب نیچے گرتے ہیں تو پیر کی یہ جو ہڈی ہوتی ہے نیچے کی وہ ٹوٹ جاتی ہے، بڑی درد ہونے لگتی ہے، بڑی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ وہاں سے ایک تو آنکھ سے نابینا تھے، آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا، دوسرے پیر سے بھی معذور ہو گئے۔ 3 میل کی دوری مدینہ سے اس یہودی کے گھر کی ہے، وہاں سے پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، اور جس جگہ بیٹھ کر کے دعا کیے تھے کہ اللہ پاک میرے ہاتھوں سے اس یہودی کا قتل کروا دے، اسی جگہ پر پہنچتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، سارے صحابہ پہنچتے ہیں، نماز ہوتی ہے۔ نماز کے بعد اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی عتیق کہاں ہے؟ وہ اسی کونے پہ بیٹھے تھے جہاں پہ بیٹھ کے دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، اللہ پاک نے عرش سے تم کو سلام بھیجا ہے، اور لاؤ ادھر تمہارے پیر میں چوٹ کہاں لگی ہے؟ وہ عبداللہ ابن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحاشا رونے لگتے ہیں، بولتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ بولے مجھے جبریل امین نے آ کے بتایا کہ وہ عبداللہ آپ کا عاشق اس یہودی کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے، اور وہ یہودی کے سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد دیوار کے اوپر چڑھتا ہے، وہاں سے جب چھلانگ لگاتا ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو اس کے پیر میں چوٹ آ جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ اپنا پیر بتا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کو بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو اس جگہ پہ لگاتے ہیں جہاں پہ ان کو چوٹ لگی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کے بعد میں اس دنیا کے اندر زندہ رہا کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ ایسے نبی کی امت ہم ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ عاشق رسول تھے، وہ سچے عاشق تھے۔ آج ہم اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کے دیکھیں ہمارے عشق کا کیا عالم ہے، ہم کو خود بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود پتہ چل جائے گا۔ کیا اذان ہوتی ہے، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف، لیکن ہم کامیابی کو کہیں دوسری جگہ تلاشتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہاری کامیابی 100% اپنے مبارک دین کے اندر رکھا۔ دوران خطبہ میں نے کلام اللہ شریف کی آیت کے ساتھ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ اس حدیث قدسی کے اندر اللہ فرماتے ہیں اسمع یسمع لک، کہ اے میرے بندے تو میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا، میں تیرے سامنے پوری دنیا کو جھکا دوں گا۔ اے میرے بندے تو میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا، میں پوری دنیا کی نعمتوں کو تیرے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا، تو میرے مان لے میں تیری مان لوں گا، تو میرے سن لے میں تیری سن لوں گا۔ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ایسا تھا کہ ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو بھی گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دے یہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ مدینہ پاک کے اندر ایک بہت غریب گھرانہ تھا
صحابی تھے، ایک کٹیا کے اندر رہنے والے ایک صحابی تھے، اس کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے تھے. ایک کی عمر تقریباً حدیثوں کے اندر آتا 7 سال تھی اور ایک عمر 8 سال تھی. ان کے دل کے اندر اتنا جذبہ تھا، شوق تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دعوت دیں گے، لیکن ان کے گھر میں تو ایک وقت کی روٹی ہوتی تھی، دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا. کبھی ملی تو روزی، نہیں ملا تو روزہ. لیکن عشق تھا کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے گھر میں بلائیں گے اور دعوت کریں گے. ایک چھوٹے سے بچے، بکری کے بچے کو پالے تھے. ان کی بیوی نے کہا یہ جب بڑا ہو جائے گا، یہ بڑا ہو جائے گا تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کریں گے. وقت آیا، وہ بکری کا بچہ بڑا ہو گیا. ان کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور دعوت دے دیں اور بول دیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی لے کر آئیں، حضرت عمر فاروق کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں، حضرت عثمان غنی کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں، حضرت علی مرتضیٰ کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں، اور آپ کی بھی دعوت ہے. وہ شخص، وہ صحابی اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں. عصر کا وقت تھا. حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ عصر کی نماز آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھے، لیکن رعب اور دبدبہ کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں پائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے. کچھ کبھی ایسا ہوتا اپنے سے بڑا کوئی آدمی ہوتا تو ہماری زبان نہیں کھلتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے نبی ہیں کہ جن کے طلب مبارک کو حضرت جبریل امین نے بوسہ دیا. وہ ایسے نبی ہے کہ 70,000 ملائکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوما. ان کے عرش معلیٰ تک ان کے قدم مبارک گئے، اور وہ قدم جب یثرب کی زمین پر پڑتا ہے تو اللہ اس زمین کی شان اور نام بھی بدل دیتا ہے. عصر کی نماز ختم ہو گئی، سارے صحابہ چلے گئے، لیکن جرأت نہیں کر پائے کہ میں بول دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. مغرب کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سوچے کہ میں بھی بول دوں گا. مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھے، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہوئی. سارے صحابہ چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے. عشاء کا وقت ہوتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اذان دیتے ہیں. عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سوچے کہ ابھی میں بول دوں گا. ادھر بیوی انتظار کر رہی ہے کہ میرے شوہر کو میں نے بھیجی، ابھی تک آئے نہیں، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلاتے بولے ادھر آؤ، آپ جائیے اپنے بیوی سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھانے آئیں گے. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ کہنے کی کوشش عصر کی نماز سے کر رہا ہوں لیکن میری ہمت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 میل کی دوری تک کوئی بندہ اگر میرے رعب کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے تو اس کے اندر کپکپاہٹ اور تھرتھراہٹ آ جاتی ہے. میرا رعب اتنا ہے، اللہ نے مجھے وہ رعب عطا فرمایا ہے. جائیے آپ اپنی بیوی سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر پہ کل مہمان بن کے آئیں گے. اب یہ بھاگتے ہوئے آئے اپنے گھر پہ، خوشی سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوت لے لی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. بیوی بہت خوش ہو گئی. اب گھر کے اندر پلاننگ ہو رہی کہ اتنے بڑے نبی جو سارے نبیوں کے امام ہیں، اتنے بڑے نبی جن کے صدقے میں اللہ نے سارے زمین اور آسمانوں کو بنایا، ساری کائنات کو وجود بخشا، جن کے صدقے میں اللہ نے 18,000 سے زائد مخلوقات کو پیدا کیا، وہ نبی آج ہمارے گھر پر مہمان بن کے آنے والے ہیں. پلاننگ کرنے لگے، اللہ کے رسول یہاں پہ بیٹھیں گے، حضرت ابو بکر یہاں بیٹھیں گے، عمر فاروق یہاں بیٹھیں گے، عثمان غنی یہاں بیٹھیں گے. میرا شوہر کہتے نہیں وہاں پہ ہوا نہیں آتی، اللہ کے رسول ادھر بیٹھیں گے. وہاں پہ دھوپ آتی ہے، اللہ کے رسول ادھر بیٹھیں گے. پلاننگ ہو رہی ہے.
فجر کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، اس کے بعد بکری کے بچے کو لایا گیا. گھر کے اندر ایک خوشی کا ماحول ہے، بچے بھی خوشیاں منا رہے. انہوں نے کہا کہ اب بکری کے بچے کو ذبح کرو. 2 بچے ننھے منھے بچے بھی تھے گھر کے اندر، وہ بھی کھڑے ہو گئے سامنے. ابا نے ذبح کر رہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بکری کے بچے کو ذبح کیے. چھری کو وہیں پر رکھ دیتے ہیں، گوشت گھر میں لے کے آ جاتے ہیں. میاں بیوی دونوں مل کے کھانا بناتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بیویوں کا ہاتھ بٹانا. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے تو وہ شہیدوں کا ثواب اس شخص کو ملے گا. اور اگر آج کوئی اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوڑوں کا غلام ہو گیا. لیکن نہیں، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کا ہاتھ بٹایا، روٹیاں تک بنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے کپڑے کو بھی سلے، اپنے کپڑے بھی دھوئے. وہ صحابی بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں اور چھری وہیں پر رکھ دیتے ہیں، گوشت گھر میں لے کے آتے ہیں. میاں بیوی دونوں بنانے شروع کرتے ہیں. ننھے منھے 2 بچے تھے وہیں پہ کھڑے تھے. وہ دیکھے کہ ابا یہ چھری سے کاٹ دیے. وہ سمجھ رہے تھے کوئی کھلونا ہے. اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بولا، بھائی تو لیٹ، میں تیرے اوپر چھری چلاتا ہوں. وہ چھوٹا بچہ لیٹتا ہے، بڑا بھائی جو 8 سال کا وہ چھری چلا دیتا ہے. ایک چیخ نکلتی ہے. ماں باپ گھر کے اندر جب سناٹے میں آوازیں آتی ہے تو ماں باپ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیٹے کا گردن تو الگ ہو گیا، بیٹے کا گلا الگ ہو گیا. باپ بڑے بیٹے کو دوڑانے لگا، تو نے مار ڈالا بھائی کو. وہ بیٹا بڑا جو 8 سال کا تھا وہ بھاگتا ہوا جانے لگا، اس کے پیچھے باپ بھی بھاگنے لگا. اور حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ وہ پہاڑ پہ چڑھتا ہے اور باپ کے خوف کی وجہ سے وہ اس پہاڑ سے چھلانگ لگا دیتا ہے. باپ واپس نیچے آ کے دیکھتا ہے کہ وہ بھی بیٹا چلا جاتا ہے. اس دنیا سے وہ بھی بیٹا چلا گیا. 2 بیٹے تھے، 2 پھول تھے گھر کے اندر، وہ بھی چلے گئے. ادھر خوشی کا ماحول تھا، ادھر غم کا ماحول ہو گیا. اور ایسے میں آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لانے والے ہیں اور گھر کے اندر کھانے بنانے کے لیے تیاریاں بھی ہو رہی تھی. جب گھر کے اندر اپنے گود میں بچے کو، دوسرے بچے کے جنازے کو لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیوی، میری بیوی دیکھیے یہ بھی چلا گیا اس دنیا سے. بیوی کہتی ہے کہ دیکھیے رونا نہیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں اگر ان کا قدم مبارک پڑ جائے تو یہ گھر جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بن جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اگر یہ سمجھیں گے، سن لیں گے کہ 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو کھانا نہیں کھائیں گے، چلے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دن کا ہم کو بہت برسوں سے انتظار تھا کہ ایسے نبی آنے والے ہیں کہ جن کے قدم مبارک کو جبریل نے بوسہ دیا ہے. بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ رونا نہیں، ایک کام کرو، گھر کے باہر پیچھے کی طرف دونوں کی لاش رکھو، اوپر سے چادر ڈال دو اور آئیے ہم اپنے کام کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا کے چلے جائیں گے تب ہم بیٹھ کر کے اٹھو لیں گے، اس کی تدفین کی اور غسل کی فکر اس کے بعد کریں گے. میاں بیوی نے کھانے میں وقت دے دیا، کھانا بنانا شروع کر دیے. دوپہر کا وقت ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داماد خدا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. وہ 2 بیٹوں کا باپ جو تھا ایک طرف جنازہ پڑا ہوا دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے صحابہ کرام کو لے کر کے. وہ کہتا ہے کہ مرحبا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دسترخوان لگاتا ہے اور دسترخوان کے سامنے سارے صحابہ بیٹھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کھانا آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمہ اٹھاتے ہیں اور منہ کے پاس لے کے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ قربان جائیے آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. وہ جب یہ کہتے ہیں سارے صحابہ نے اپنا لقمہ رکھ دیا اور کہتے ہیں کہ وہ تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت زیادہ بچے پریشان کرنے والے تھے، وہ ضدی بچے تھے، ہم نے ان کو کھیلنے کے لیے بھیج دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھانا کھائیں، آپ کھانا تناول فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ جب تک دونوں بچے نہیں آ جاتے ہیں میں کھانا نہیں کھا سکتا.
اندر سے بی آواز دے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے. ایک بیٹا تھا اس کے گلے پہ چھری چلا گئی, دوسرا بیٹا تھا وہ پہاڑ سے کود کے دونوں مر گئے, دونوں کی لاش پیچھے کی طرف ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان سے اٹھے ہیں, سارے صحابہ دسترخوان سے اٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے ان کے پاس لے کے چلو. وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اپنے دونوں بیٹوں کے پاس لے کے آتے ہیں. چادر مبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ہٹایا اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے مجھے مرتضیٰ کا واسطہ, مجھے نبی کا واسطہ, میرے نبی کا واسطہ اللہ, میرا نبی مجھے نبی بنانے کا واسطہ, مجھے مصطفیٰ مرتضیٰ بنانے کا واسطہ, میرا تیرا محبوب بنانے کا واسطہ ان دونوں بیٹوں کو زندہ کر دے. اللہ پاک اگر یہ بیٹے میرے ساتھ نہیں بیٹھ کے کھائیں گے, میں کھانے والا نہیں, میں کالی کمری والا کھانے والا نہیں, میں واپس چلا جاؤں گا. اتنے میں ایک معجزہ ہوتا ہے کہ وہ چادر جو تھی اس بچوں کے اوپر اٹھتی ہے, اس کے بعد دونوں بیٹے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو ایک گود میں اٹھاتے ہیں, دوسرے لڑکے کو دوسرے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور دسترخوان پر لے کر آتے ہیں. بیٹھ کر کے سارے صحابہ کھانا کھاتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری صحابیہ تم کو معلوم ہے کہ یہ بچے زندہ کیوں ہوئے, اے میری صحابیہ تم کو معلوم ہے کہ یہ بچہ زندہ کیوں ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرا گھرانہ آپ پر قربان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا نبی سے عشق جو تھا, یہ تمہارا نبی سے عشق جو تھا, یہ تمہارا نبی کے ساتھ جو معاملات تھا, یہ نبی کے ساتھ تمہارا جو تعلقات تھا, اللہ نے اس کی بدولت تمہارے بچوں کو زندہ کر دیا. میرے محترم بزرگوں دوستو, نبی کے عشق ہونے کے بعد اگر انسان کے اندر نبی کا عشق ہو جائے تو اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے, اللہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ کے بارگاہ میں دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی کا سچا پکا عاشق بنائے, عاشق رسول بنائے, ان کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا بنائے, ان کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائے. میرے محترم بزرگوں دوستو, دوران خطبہ میں نے کلام اللہ شریف کی آیت تلاوت فرمائی تھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم اپنا معاملات میرے ساتھ صحیح رکھنا چاہتے ہو, اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی, اے نبی اب کہہ دیجئے کہ میری اتباع کر لے, فاتبعونی, میری اتباع کر لے. نبی کی اتباع یہی ہے کہ نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا, نبی کے طریقے پر اپنے معاملات کو کرنا, نبی کے طریقے کے اوپر اپنے تجارت کو کرنا, اپنی دکانداری کو کرنا اور اپنے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کیسی تھی, یعنی بات کرنے کا طریقہ کیسا تھا, معاملات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن زن کیسا تھا, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ حسن زن کیسا تھا, والدین کے ساتھ حسن زن کیسا تھا, اپنے چچا کے ساتھ حسن زن کیسا تھا, اور عوام الناس کے لیے حسن زن کیسا تھا. میرے محترم بزرگوں دوستو, قرآن میں دوسری طرف اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اے میرے محبوب, اے میرے نبی, اے میرے پیغمبر, میں نے تم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلا بھی دیا, غیروں کو گلے لگا کر بتلا بھی دیا کہ میرا رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے گالیاں بھی دیتا ہے میں اس کو سینے سے لگاتا ہوں. یہی وجہ تھی کہ جو لوگ ایمان کے اندر داخل ہوتے تھے, ایمان کی لذت ان کو محسوس ہوتی تھی. آج ہم نے نمازوں سے دوریاں اختیار کر لی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوریاں اختیار کر لی ہے. قرآن جیسی عظیم مقدس کتاب جو آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اللہ نے ان پر اتارا, اس کتاب سے ہم دوریاں اختیار کر لیے ہیں. ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو دوسرے غیروں کی تعلیم کی طرف ان کا رخ کرتے ہیں, اور مساجد اور مکاتب اور مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کا رخ نہیں کرتے. اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں, جس کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ علم دین کا سیکھنا, علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے, جس طریقے سے اگر مال ہو جائے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے, جس طریقے سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے, اگر مال ہو جائے تو ساعت کے اوپر حج کرے, لیکن پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, والدین کی خدمت کرنا فرض ہے.
والدین کی خدمت کرنا، جب ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس کے اندر، دینی مکاتب کے اندر بھیجیں گے تو وہ والدین کے حقوق کو پہچانے گی. اور ہم اگر اسکول یونیورسٹیوں کے اندر اپنے بچوں کا رخ کریں گے تو والدین کے کیا حق ہے وہ ان کو نہیں معلوم. والدین کی خدمت کرنے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، فلاں جگہ کا جو کشاب ہے، کسائی ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے. والدین کی خدمت کرنے کے بعد اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق، اے ابو بکر، وہ مدینہ المنورہ میں آئیں گے تو ان سے دعا کروا لینا. والدین کی خدمت کرنے کے بعد پیران پیر عالم دین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں 15 پارے کے حافظ، 9 سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں. اور 12 سال، تقریباً 14 سال کی عمر میں پورے بغداد کے اندر سب سے بڑے مفتی بن جاتے ہیں. بڑے سے بڑا عالم ان کے پاس مسئلے کو لے کر آتا تھا اور وہ حل کر کے دیتے تھے. یہ والدین کے حقوق کی پہچان کہاں سے ملے گی؟ ہم کو مدارس اسلامیہ سے ملے گی، جب ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے. ورنہ وہی حال ہوگا کہ باپ کی گربان پکڑ کر کے کچر کنڈی تک پہنچانے والے وہی نوجوان بچے ہوں گے. اور وہی حال ہوگا کہ بچہ جب گھر کے اندر آئے گا تو ماں باپ سہمے بیٹھے رہیں گے کہ میرا بیٹے کی آواز سے اونچی آواز تمہاری نہ ہو جائے. بچہ ناراض ہو جائے گا. اور اگر ہم دین کی تعلیم ان کو دیں گے تو بچے کے اندر اتنا خوف ہوگا کہ اللہ نے کہا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک مت کہو. اگر وہ اپنی جوتی کے اندر، اپنے چپل کے اوپر گندا خلیص لگا کر کے تمہارے چہرے پر رسید کرے، اس کے بعد بھی تم اف کہہ نہیں سکتے ہو. اپنے ماں باپ کے سامنے نظر ملا کے بات نہیں کر سکتے. ماں کے پیر کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے ایک کوئی منت مانی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں نے جنت کو دروازے کو پکڑ کے بوسا دوں گا. منت پوری ہو گئی. اب منت کا حق ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے اس شخص کے اوپر. اور وہ بہت پریشان کہ میں ابھی تو دنیا کے اندر ہوں، مرنے کے بعد پہلی ٹرپ میں جنت میں جاؤں گا کہ دوسری میں جاؤں گا. میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں منت مانی تھی اور وہ میری پوری ہو گئی. اب میں نے یہ کہا تھا کہ جنت کے دروازے کو بوسا دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب پتہ نہیں اللہ مجھے مرنے کے بعد جنت دے گا یا دوزخ دے گا، میرے حق میں کون سا فیصلہ ہوگا مجھے نہیں معلوم. اگر ہو کبھی تو پہلی ٹرپ میں جاؤں گا کہ دوسری میں جاؤں گا. ابھی تو میں دنیا میں ہوں، کب تک میں اس دنیا سے دوسری دنیا میں جاؤں گا اور اس کے بعد جنت نصیب ہو کیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے. اے میرے صحابہ، تمہارے والد تو زندہ ہے. اے میرے صحابہ، تمہارے باپ زندہ ہے. انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرے باپ، میرے والد محترم زندہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، جاؤ اپنے باپ کی پیشانی کو پکڑو اور بوسا دے دو. گویا تم نے جنت کے دروازے کو بوسا دے دیا. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ علم کہاں سے ملے گا ہم کو؟ مدارس اسلامیہ سے. خدا کی قسم کھا کے کہو تو حارث نہیں ہوگا. میرا وقت جب میرا بچپنا تھا، لوگ مدارس سے اتنا محبت کرتے تھے. آج میں دیکھتا ہوں اس کے برعکس 100 میں 1 گھرانہ ایسا ہے جو مدارس اسلامیہ سے محبت کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے اور عالم دین بن جائے. ورنہ سب کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا وکیل بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے. اس کی وجہ سے اسکولوں کا رخ ادا کرتے ہیں، اسکولوں کا رخ کرواتے ہیں. صبح میں اٹھتے ہیں، نہاتے دھلاتے ہیں. ورنہ صفائی تو آدھا ایمان ہے مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر صفائی آدھا ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی آدھا ایمان ہے. لیکن مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو چڈا پہنا کے بھیج دیتے ہیں. ہمارے اندر محبت نہیں ہے اس دین کی، اس
اسکول میں بھیجتے ہیں تو اگر ان کے خلاف ہوتا ہے، ٹائی نہیں تو واپس بچے کو بھیج دیتے ہیں، آئی کاٹ رہے بچے کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر اہمیت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اپنے دلوں کے اندر اہمیت پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اپنے ہم لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی سنت پڑھ لے، انشاءاللہ العظیم آگے کی بات اگلے جمعے میں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔